سبحان اللہ۔ شرف کے شہر میں ہر بام ادر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام ادر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو شجر حسین کا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زمان تاجی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کا گروپ، علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت قوالی پیش کی۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ آپ کو باران رحمت میں ہنا الطاف اور علی حیدر ایک بار پھر آج انٹرٹینمنٹ، آج نیوز پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ علماء دین جو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے، علامہ جواد آبدی صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی کیسے مزاج؟ ماشاءاللہ سے ایک ہفتہ ہونے والا ہے، رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کووڈ یعنی کرونا کے بعد لوگوں کو زندگیوں کا، انسانیت کا کچھ احساس پہلے کے مقابلے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً احساس تو ہے۔ جب ہم کوئی بیماریاں یا تکلیف دیکھتے ہیں یا لوگوں کو خاص کر مرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی وبائیں آتی ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے تو ہم سوچتے ہیں، دہل جاتے ہیں دل، اپنی موت کی فکر بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ جو وبائیں آتی ہیں، یقیناً یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، وہ خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، ان تمام چیزوں سے آزماتا ہے۔ تو استقامت کے ساتھ اگر بندہ ڈٹا رہے تو اللہ کی رحمتیں پھر پلٹ کے آتی ہیں، وہ رحمتیں سلام کرتی ہیں، پھر وہی زندگی کی بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اچھا محسوس کر رہی ہے ہماری قوم، کرونا کی وبا سے تو نکل آئے، باقی آئندہ بھی اللہ جو وبائیں تیار کھڑی ہیں یا آنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمارے امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین الہی آمین۔ علامہ صاحب، آپ سے آج ہمارا کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ حقوق کے اوپر چل رہا ہے، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اسلام ہمیں ان حقوق کو، جو ہم احساس ذمہ داری ہے نا، جس میں احساس ذمہ داری ہوگا، جس میں سب سے زیادہ ہوگا، بلکہ مولا کا قول ہے سب سے قیمتی شخص وہ ہے جس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہے۔ اسلام ہمیں اس ذمہ داری کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ علی بھائی، یہ عنوان ہمارا یوں سمجھیے کہ فقط رمضان کا عنوان نہیں، مکمل سال کا عنوان ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، خصوصاً مسلمان یا مومن کی حیثیت سے، تو اس پر کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں۔ دیکھیے، اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، اور پروردگار عالم نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو رسول اللہ کے بھی کچھ فرائض تھے اور پھر کچھ امت کی طرف سے حضور کے حقوق تھے جو امت کو بحیثیت امتی کے ادا کرنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ تھا کہ آپ امت کی تربیت فرمائیں، آپ مربی ہیں، آپ ان کو دین کی یوں کہیے کہ سمجھ بوجھ پیدا کریں اور ان کو دین کی طرف لائیں۔ یہ تھا وہ فرض مقدس جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ فرض بطور احسن، بطور اکمل مکمل فرمایا، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو اب امت کی گردن میں اللہ نے حق رکھ دیا کہ اب تم اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی رسالت کا حق ادا ایسے کرو کہ ان کے دین پر عمل کرو، ان کے کہے پہ عمل کرو، ان کی اطاعت پہ عمل کرو۔ اور پھر سورہ شورى کی آیت نے کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ جہاں دین کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے، وہیں اس احکام کو یوں کہیے کہ اوکے کرنا اور امضا کرنا اور اس پر جو لاسٹ اسٹیمپ لگے گی نا قبولیت کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کی محبت ہے، جس کی طرف تمام مسلمان یقیناً متوجہ ہیں۔ بیان کرنے کی اس وقت مسئلہ یہ دیکھیے، اس وقت پورے عالم اسلام میں مسئلہ یہ چل رہا ہے، ہر آدمی اپنا حق مانگنے کو تیار ہے مگر اپنا فرض پورا
کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ گھروں میں جو کھچاؤ اور تناؤ ہے وہ اسی وجہ سے، ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے مگر اپنے فرض کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایک شوہر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زوجہ میرا فرض پورا کرے لیکن وہ اپنا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شوہر کا حق زوجہ پر یہ ہے کہ اس کے معیار کے مطابق، علماء نے لکھا اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے نان و نفقہ ہے، اس کو پورا کرے۔ اولاد اپنا حق چاہ رہی ہے مگر اپنا فرض پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اولاد چاہ رہی ہے مجھے اچھا پڑھائیں لکھائیں، مجھے ہر چیز دیں، مجھے اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں ہو، میرے ہاتھ میں اچھی گاڑی ہو، لیکن جو اولاد کا فرض ہے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے اوبے رہنا، ان کی فرما بردار رہنا، ان کی اوبیڈنسی میں رہنا، اولاد یہ پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی بہن کے آپس میں حقوق ہے، بہنیں یہ چاہ رہی ہیں مثلا کہ بھائی ہمارے حقوق ادا کریں، لیکن بہن پر جو بہن کے حیثیت سے فرض تھا وہ بہن ادا نہیں کر رہی، بھائی پر جو بھائی کے حیثیت سے فرض تھا وہ ادا نہیں کر رہا۔ اس وقت ہم حق اور فرائض کی گتھم گتھی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ گتھیاں اسی وقت سلجھ سکتی ہیں جب ہر آدمی اپنے فرض کو پہچانے۔ اسلام اتنا مکمل مذہب ہے، اسلام نے تو پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، امام جماعت کے حقوق، حد یہ ہے کہ جو ذمی کافر ہماری مملکت میں رہتے ہیں جیسے یہودی ہیں، عیسائی وغیرہ ہیں، ہندو ہیں، ان تک کے حقوق کو اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو اسلام اتنی باریکی کے ساتھ اتنا کلوز ہو کر ان تمام حقوق کو بیان کر رہا ہے تو کیا اس نے اہم رشتوں کے حقوق کو چھوڑ دیا ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا آنکھوں پر یوں کہیے کہ ون سائیڈڈ نہ ہو جائیں۔ ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے حقوق یہ ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ شریعت نے مجھ پر فرائض کیا رکھے ہیں۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ اگر میں ایک بیٹا ہوں، سب سے پہلے فرمانبردار بیٹا بن کے دکھاؤں۔ جب میں فرمانبردار بیٹا بنوں گا تو جب میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا نا تو اس کے بعد پھر جو میری زوجہ ہے یا جو میرے بعد آنے والی میری اولاد ہے وہ میری اوبیڈنسی میں خود بخود آ جائے گی۔ یہاں بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ بلا رہا ہے اور باپ نے کہہ دیا کہ جاؤ دادا سے کہہ دو ابھی بات کر رہے ہیں، دادا سے کہہ دو سو رہے ہیں، دادا سے کہہ دو ابھی آ رہے ہیں۔ اب بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اچھا اس طرح سے کسی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور اپریل کا مہینہ ویسے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ ہر آدمی پھول بننے کو اور بنانے کو تیار پھر رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اسلام تو آیا ہی ان رسومات کو مٹانے کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم دوسرے کی تربیت جب کر سکتے ہیں جب ہم خود پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں۔ جب ہماری حال یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم دوسرے کو اسلام کا پیغام اور حقوق اور فرائض کی باتیں نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک اسی کڑی سے اگر چھوٹا سا سوال آپ سے کروں کہ جو لوگ یہ فرائض پورے نہیں کر پا رہے، ایک تو وہ ہے کہ انسان تک و دو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی کے، پڑوسیوں کے جو حق ہے وہ دے سکے، زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں گا، مطلب یہ بہت وہ والی بات ہو گئی، اٹس مائی لائف، میری زندگی ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی طرف تو بعد میں آؤں گا۔ آپ کا جو اہم سوال ہے، جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں، اصل اس طرح کا کہنا کہ میری اپنی لائف، میری اپنی مرضی ہے، میں جیسے چاہوں چلوں، میرا اپنا جسم ہے، میری اپنی جان ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ فتویٰ ہے علماء کا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن، جہاں تک آپ نے پوچھا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ یہ جسم، یہ جان اللہ نے ہمیں دی ہے، امانت ہے، یہ امانت ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، اسی زبان سے بھی پوچھا جائے گا، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، جسم کا ایک ایک اعضاء وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ سورہ یاسین شریف کے اندر آتا ہے۔ تو جو فلسفہ لوگ یہ کر کے کہتے ہیں وہ جناب حاضر جواب ہوتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں یہ کریں۔ یہ نفس کی پیروی ہو رہی ہے، یہ خواہشات نفس کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، نہ دینداری ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرماتے اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو ہلاکت سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی کفار اور پتھر اس کا ایندھن بنے گے۔ علامہ محمود آلوسی البغدادی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے،
उसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। यानी उन चीज़ों से अपने आप को रोकना है जिसे अल्लाह ने मना किया है, जो हराम है उनसे रुक जाए। जब वो अपने ऊपर हराम करता है वही चीज़ें अपने अहले खाना के ऊपर भी हराम कर दे, और जिन चीज़ों पे उनको चलना है हलाल रखी है अल्लाह ने, उन्हीं चीज़ों पे अहले खाना को तैयार करें। और हम क्या करते हैं कि हम खुद भी अपने आप को तो तैयार करते हैं मगर हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ना उनके नाम सही रखते हैं, ना उन्हें इस्लाम सिखाते हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि हम उन्हें अदब नहीं सिखाते, अदब से हम दूर रखते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन के ऊपर औलाद के 3 हक हैं। वो ये हैं कि पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखे, नाम इस्लामी रखे, मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन, मोहम्मद बासित, अहमद, ये वगैरह। हदीस शरीफ में आता है जो क़यामत के दिन ऐसे नामों वाले होंगे, अहमद होगा, मोहम्मद होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी बारगाह में बुलाएगा। तफसीर सावी में आता है तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम जन्नत में जाओ, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है। तो वो अर्ज़ करेंगे बारी ताला हमारे कोई अमाल तो ऐसे नहीं है, हमें आप अपनी रहमत से जन्नत दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने वादा कर लिया है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा, उसको मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। अब मैं सिर्फ आपके तवस्सुल से एक पैगाम देना चाहता हूँ अहले इस्लाम को, उलमा बैठे हैं, कि जिसका नाम अहमद हो, हुजूर के नाम की मशाबत हो, वो तो जन्नती बन जाए, और जो हसन व हुसैन रसूलुल्लाह का खून हो तो क्या उनको हम जन्नती ना कहें, कुछ और कहें? ये कितना बड़ा अलमिया है कि जब ये अक्ल की आंधियां चलती हैं, जैसा आप फरमा रहे कि लोग कहते मेरी मर्जी में जैसे चाहूं, तो जो मर्जी वाले थे उन्होंने फिर यहाँ पे आके बेअदबियाँ की, गुस्ताखियाँ की, हसनैन करीमैन को क्या से क्या किताबों के वो अंदर जाके लिखा, उलमा की तौहीन की, अहले बैत पैगंबर की तौहीन की, सहाबा किराम की तौहीन कर बैठे। तो अपनी मर्जी से नहीं चला जा सकता, मैं अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं अपनी मर्जी से ज़कात नहीं दे सकता, मैं इस्लाम के निसाब को सामने रखता हूँ, मैं कुरान और हदीस को सामने रखता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को सामने रखता हूँ, मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलता हूँ, तब जाके मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ मुकम्मल होती है। अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी मर्जी, कल को तो मेरी आने वाली नस्लें भी कहेंगे जी हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें हम वैसा करें, आप कौन है रोक? और ऐसा हो रहा है मुआशरे के अंदर, बच्चे खड़े होकर बाप के सामने 2 टोक बोलते हैं, कूलू कौलन सदीदा, अब्बा जी आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब हमें गुजारने दो, हम जैसे चाहें गुजारें। अब अब्बा जी पछताते हैं, वो पछताते हैं कि है ये क्या हुआ, मैंने तो अपनी औलाद को दीनदार बनाया था। तो नाम अच्छा रखो, उन्हें इस्लाम सिखाओ और उन्हें बाअदब बनाओ। अगर हम बाअदब नहीं बनाएंगे, 3 अहकाम पे अमल नहीं होगा, तो हम खुद भी बिगड़ेंगे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे, और हमारे अहले खाना भी हमारी वजह से जहन्नम का ईंधन बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, माशाअल्लाह। इसी सवाल को मैं अल्लामा जवाद आबदी साहब आपकी तरफ लेके चलूँगा। अगर माँ बाप ने अच्छा नाम भी रखा है, अच्छी ट्रेनिंग भी है, और उसके बावजूद अब आप माशरा कह लें या वक्त की ज़रूरत कह लें, अगर कोई अपने वालिदैन की नहीं बात उस तरह से ओबे कर रहा है, दीन इस्लाम क्या कहता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आसान भी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता जा रहा है ये, जैसे जैसे सवाल रेज आ रहे हैं, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो मुआशरे की जो पिक्चर है ना वो नज़रों के सामने मतलब घूम जाती है। अभी जैसे सवाल आपने किया, मैं एक ज़रा सेकंड 2 सेकंड उस पर बात कर लूँ। ये जो कहा जा रहा है ना मेरी ज़िंदगी, इसका मज़ा तो अल्लाह 2-3 साल पहले चखा चुका है। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, कोरोना आया है, चुका है ये सारी जिंदगी हमें समझ में आ गई सबने। तो अगर अब भी किसी को ख्वाहिश है मेरी जिंदगी, तो वो तैयार रहे इंशाल्लाह। कोई लिखा तो नहीं कि बाबा दोबारा नहीं आएगी। मैं ऑनलाइन इस वक्त बैठा हुआ ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये कोई खुदा न खास्ता बुरा जुमला नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि खुदावंद मुतआल का गज़ब, उसके गज़ब को इस तरह दावत ना दें। वो लतीफ़ है, रहीम है, करीम है, उसका गज़ब कम है, रहमत ज़्यादा, ये दुरुस्त है, लशदीद माफ़ फरमाइए हकीकत, लेकिन उसका कलील अज़ाब भी इंसान झेल नहीं सकता। तो खुलासा कलाम ये हुआ, इतनी बड़ी वबा पूरी आलम इंसानियत पर गुजरी है, उसके बावजूद भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब क्या मामलात हों? तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तादाद ने इसमें बहुत ज़्यादा सुधार पैदा किया है, ऐसी बात नहीं है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए,
بہت بڑی تعداد نے سدھار پیدا کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اسی کے پیرالل ابھی بھی ایسی ہے کہ جو اپنے معاملات میں بغاوت پہ اتری ہوئی ہے. یعنی اگر وہ تاجر ہے تو وہ بے ایمانی سے باز نہیں ہے، اگر وہ صنعت کار ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں ہے، اگر وہ کچھ فروخت کرنے والا ہے تو گراں فروشی سے باہر نہیں ہے. آج میں آن ایئر یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں اس وقت کے حکومتی ادارے اس میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ کم سے کم افطار کا سامان جو ڈیلی کا بکنے والا ہے، آج غریب کا دسترخوان سوائے کھجور اور چند روٹی کے نوالوں سے زیادہ نہیں سجا ہوا ہے. کہاں ہے انتظامیہ اور کہاں ہے اس کو کنٹرول کرنے والی چیزیں؟ کب ہم آخر پریکٹیکلی آ کر میدان میں ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں گے؟ جہاں آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے اولاد کی تربیت اچھی ہوئی ہو، یہ بچپن سے کام ہوتا ہے. یہ جو کہا نا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کون سا مجھے کورس پتہ ہے بچہ ماں کی گود میں پڑھ رہا ہے 2 سال تک تو ابھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. یہ علم کون سا ہے؟ یہ کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تربیت کی بات ہو رہی ہے، یہ ادب کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلام کی ایک سیکھ کی بات ہو رہی ہے. چھوٹا سا بچہ اسے مصلی پہ لے جا کے بٹھاؤ. البتہ مسجد کے لیے علماء نے کہا کہ ایسا بچہ جو 7-8 سال کا ہو اسے لے جائیں جو کم سے کم جو ہے نجاست وغیرہ کے معاملات بتا سکتا ہو. بچپن سے تربیت ایسی ہو کہ آپ دیکھیں بچہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور روایت کے اندر ہے بچپنے کی مثال پتھر پہ اس لکیر کی طرح ہے جو اگر پڑ جائے تو وہ مٹ نہیں سکتی ہے. اور جب وہ ایج گزر جاتی ہے سیکھنے والی، کچھ گین کرنے والی جب ایج گزر جاتی ہے، اب آپ اسے سکھائیں گے نا تو وہ پانی پہ لکیر کی طرح ہے. آپ پانی پہ کوئی لکیر ڈرا کریں تو آپ جیسی ہاتھ ختم کریں وہ لکیر مٹ چکی ہوگی. لیکن بچپنے سے اگر تربیت ہوگی تو بچہ اچھا بنے گا. ورنہ یقین مانے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی تعویذ، دنیا کا کوئی عامل بچے کو صحیح نہیں کر سکتا. پورا قرآن پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونک دیں آپ، بچہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر صرف قرآن پھونک دینے سے بچہ صحیح ہو جاتا تو ہر آدمی، ہر مجرم کے کان میں ہم 2 طرف سے قرآن پھونک دیں وہ ٹھیک ہو جائے. قرآن مجید کی تاثیر سے انکار نہیں ہے، تربیت سے انکار ہے. جو تربیت اس کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، وہ جو بغاوت، وہ جو سرکشی کا طاغوت کا شیطان اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس کو بچپن سے سر کو چلنے کی ضرورت ہے. سانپ کا بچہ بچپنے میں مار دیا جائے تو وہ بڑا ہو کے سانپ نہیں بنتا ہے. اگر وہ بچپنے میں یہ ہے تو سانپ کا بچہ ہی. وہ سرکشی، وہ بغاوت، وہ مخالفت، وہ نافرمانی، وہ رب سے بھاگنا، میں سمجھتا ہوں اگر اس جذبے کو ماں باپ بچپن میں تربیت کے ذریعے سے کچل دیں، ایک ایسا ماحول فراہم کریں. دیکھیں جب میں کھلے عام ایک جملہ کہتا ہوں بغیر لگے لپٹے، جب ہم اسلامی ماحول کی بات کرتے ہیں تو ہم قطعاً آپ سے آپ کے جینے کا حق نہیں چھین رہے، ہم آپ سے سوشل سوسائٹی میں جانے کو منع نہیں کر رہے. اسلام تو خود ایک سوشل کی طرف لاتا ہے لوگوں کو، سوشلزم کی بات کرتا ہے. انسان ہے ہی سماجی. اللہ نے کہا ہی نہیں جنگلوں میں رہو، ہمیشہ غار میں بیٹھے رہو، ہمیشہ بند کمرے میں رہو. انسان سوشل ہے. تم باہر بھی جاؤ، مارکیٹس میں بھی جاؤ، گھومو پھرو. فسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین. ٹورزم پہ قرآن میں آیت ہے، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے. یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ درخت، یہ جانور، سب میری مخلوق کے نظارے. سخر لکم الشمس والقمر والفلک تجری فی البحار. ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے بچے کی تربیت ایسی کریں کہ وہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے آپ کا فرما بردار ہو، نافرمان نہ بنے. تو علی بھائی آج ہمارے ساتھ ہمارے روزہ خوشائی سیگمنٹ کے بچے بھی موجود ہیں. جی بالکل. آج تو پہلے تو پیرنٹس کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ کہ انہوں نے بچوں کی جو روزہ خوشائی ہے وہ ہمارے ساتھ یعنی باران رحمت میں جو ہے. اور کل آپ کی روزہ خوشائی میں کہہ رہا تھا، لیکن آج میں بھی لگ رہا ہوں کہیں کہ میری بھی پہلی روزہ خوشائی لگ رہی ہے یہاں پہ یا نہیں؟ میں یہ نہیں لگ رہی ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی کیونکہ کل کا ہمارا ٹاپک جھوٹ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے اپنی روزہ خوشائی پہلی والی یاد ہے، کیونکہ جو پہلی روزہ خوشائی تھی وہ امی نے آدھے داڑھ کا رکھوایا تھا کہ یہ والی سائڈ سے کھا لینا اور یہ والی، وہ جب یوز ٹو کرا رہے ہوتے. لیکن ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا روزہ کیسا جا رہا ہے. سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں. السلام علیکم. کیا روزہ بہت لگ رہا ہے؟ بہت لگ رہا ہے. اچھا اپنا نام تو بتا دیں، پوری انرجی کو لے کر آئیں کیونکہ اب تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میرا نام معین شریف. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم علی. محمد ابراہیم علی ماشاء اللہ. اور آپ کا؟ محمد حسن علی. محمد حسن علی. ویسے مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے نام اگر محمد حسن علی یا وغیرہ جو بہت بڑے نام ہیں تو ماشاءاللہ سے بچوں کے نام جو ہے وہ بہت برکت والے ہیں. بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ لائبہ. لائبہ آپ کا نام ہے. کیا نام ہے زبردست. لائبہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ابیرہ. ابیرہ آپ کا نام ہے ماشاءاللہ. اور آپ کا؟ محی الدین. محی الدین ماشاء اللہ. جی آپ لوگ آج یہاں پہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے ہیں. اچھا سا آپ لوگوں نے مجھے بتائیں کہ افطار تو کر ہی لیں گے لیکن سحری اچھی کی تھی؟ جی. کیا کی تھی؟ پراٹھا مت بتانا. پراٹھے کھائے ہوں گے. پراٹھے. جی.
वो कह रहे हैं जी। बच्चों की सारी पराठों के बगैर नामुकम्मल है। मुझे लगता है कि बच्चे क्योंकि रोज़ा रखते हैं ना, तो वालिदैन को भी पता होता है कि पूरा दिन गुजारना है, बिल्कुल। तो इस वजह से शायद उनके लिए ज़रूरी है। आपने क्या खाया था? पराठा। पराठा। पराठे के साथ कोई और चीज़ खाई थी? जी, चिकन का सालन। चिकन का सालन, क्या बात है। आपने? पराठा खाया था। पराठा खाया था, और उसके साथ क्या खाया था? कोफ्ते। माशाल्लाह जी, आप लोग तो ज़बरदस्त वाली जो है ना वो इफ्तार हमारी करा देने वाली हैं। कोफ्ते भी हैं, कबाब भी हैं, और चिकन का सालन भी है। आप एक रह गए, हसरत रह गई मेरी भी, आपसे भी पूछ लो, आपने क्या खाया था? मगज फ्राई। मगज फ्राई सहरी में खाया था। ये सहरी में बिल्कुल नया आइटम आया है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। मैं आइंदा से ज़रूर खाना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त हम वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। मैं भी आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल। हिना कुछ सवाल करना चाह रही हैं। और हमारा ये आखिरी सेगमेंट है, हम आहिस्ता आहिस्ता इफ्तार की तरफ जा भी रहे हैं। मैं अल्लामा जवाद साहब से सवाल पूछूंगी कि आज हम घर वालों के हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक। काफ़ी सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे वालिदैन ऐसे हैं कि खुदा न खास्ता भाई का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, तो बच्चों को अपने पास रख लिया। कोई भी वजह हो सकती है। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी सहेली थी जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो उसकी फ़ीस बहुत महंगी थी, लेकिन उसी के साथ उसकी कज़न अडॉप्टेड थी, तो उसको एक सस्ते स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरी दोस्त के 10,000 के कपड़े आते थे तो उसके 5,000 के कपड़े आते थे। इसके बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है? अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है उसको हर फैसिलिटी देना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें मैं आप ही के सवाल से एक जुज़े बस उसको ख़त्म करके इख्तिताम के करीब हम जा रहे हैं। पहली बात याद रखिएगा, एडॉप्शन का एक मसला शरीयत के अंदर मौजूद है और तमाम उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। बच्चे को एडॉप्ट करना जायज़ है। मसलन कोई ऐसा जोड़ा है कि अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा, अगर वो एडॉप्ट कर रहे हैं, एडॉप्टेशन बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता उलमा ये कहते हैं कि उस बच्चे के बाप का नाम मालूम करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके से, और अगर मालूम ना हो पाए, कोई ऐसी सिचुएशन है बच्चे का नाम, उसके वालिद का नाम पता ही नहीं चल रहा ये किसका बेटा था, तो फ़िक़ही मसला ये है कि अपना नाम उसकी वल्दियत में लिखना हराम है, लिख ही नहीं सकते। और बच्चे को जब वो बड़ा हो जाए तो उसे बताना पड़ेगा किसी सूरत में भी। अगरचे बताना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि उसको धचका सा लगे, लेकिन कोई ऐसा तरीका हो कि उसको बताया जाए कि तुम्हारे वालिद कुछ और थे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर जब आप प्यार उसे इतना देंगे वो फ़र्क ही महसूस नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में और वैसे भी वल्दियत में नाम उसी का लिखा जाएगा जिसकी वो औलाद है, ये शरई मसला है। दूसरी बात ये है कि एडॉप्ट जब आपने कर लिया, सवाल ये बताते हैं कि एडॉप्ट आपने किस हैसियत से किया था? आपने बीइंग अ पेरेंट्स उसको एडॉप्ट किया है। जब आपने उसको बीइंग अ पेरेंट्स एडॉप्ट कर लिया है, अब आप पर माँ बाप के हुकूक लाजिम है। फिर वही सारे हुकूक आ जाएंगे कि बच्चों में मुसावात। पहले बच्चे को तो आप भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, दूसरे को भेज रहे हैं उर्दू मीडियम में, उसे पहना रहे हैं एक अच्छा ब्रांडेड सूट, उसे पहना रहे हैं नॉर्मल सूट। ये बिल्कुल माँ बाप के लिए जायज़ नहीं होगा। मसावात रखनी पड़ेगी। और खुसूसियत से अगर बेटी है तो देखिए, हमारी जो बच्चियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, इनका तो दिल वैसे अल्लाह ने नाजुक बनाया है, तो उनको तो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देनी, क्योंकि ये कल को अपने घर चली जाएंगी ब्याह कर। तो जितना ज़्यादा हो सके बेटियों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा बयान करें और इसको बैलेंस रख के चलें ताकि हमारी अच्छी से अच्छी सूरत बन सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्योंकि इफ्तार का वक्त जैसे जैसे करीब आता है, सवालात तो हमारे पास बहुत ही होते हैं हमेशा की तरह, लेकिन वो हमेशा रह जाते हैं। लेकिन हम खुशकिस्मती समझते हैं कि हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद होते हैं, मुफ्ती साहब भी होते हैं। एक दुआ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अली हैदर और मेरी छोटी बहन जो कि वाकई में छोटी हैं, तो उनको हम इजाज़त ले लेते हैं। बिल्कुल, हम इजाज़त लेते हैं और हम दुआ के साथ अपने इस ट्रांसमिशन को साइन आउट करेंगे। रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुफ्ती साहब से दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ सारी कायनात के माबूद बरहक़, अहले इस्लाम के रोज़े तरावियाँ जुमला इबादत रियाज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रहमान रहीम मौला, हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को तरक्की आता फरमा। बरान रहमत के जितने प्रोग्राम हो रहे मौला, अच्छे अच्छे प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या मालिकुल मौला, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी ख़तरा से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमा। मालिकुल मौला,
جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں مولا ماہ سیام کے صدقے ان قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔